السلام علیکم، میں ہوں محمد افتخار لسن اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے کسان کی، پاکستان کی زراعت کی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ملک میں گزشتہ 2-3 ماہ سے لاک ڈاؤن جاری ہے، تمام شعبے شدید متاثر ہو کے رہ گئے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی جو زراعت ہے وہ بھی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے تقریباً تمام شعبوں کے لیے ریلیف پیکیجز کا اعلان کیا ہے، جس سے ان کی کافی حد تک مدد ہوئی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے کسان کو، پاکستان کی زراعت کو بھی ایک بڑے ریلیف پیکیج کی توقع تھی، لیکن وزیر اعظم پاکستان کی صدارت میں ہونے والے کابینہ کے اجلاس نے ریلیف پیکیج جو کسان کو دینا تھا، جو زراعت کے لیے پیکیج کا اعلان ہونا تھا، اس کی سمری کابینہ نے مسترد کر دی ہے، جس سے کسان شدید مایوس ہوا ہے۔ یقیناً پاکستان کا کسان وہ پاکستان کی آن ہے، اور پاکستان کی جو معیشت ہے یہ صرف پاکستان کی زراعت پر کھڑی ہے۔ اور اسپیشلی جس طرح گزشتہ 2-3 ماہ سے پاکستان میں تمام تر شعبے مکمل طور پر بند ہو کر رہ گئے ہیں، کہیں کوئی کام نہیں ہو رہا، صرف زراعت ہی ایک ایسا شعبہ تھا جس کی وجہ سے ہم اب تک سروائیو کر گئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اناج موجود تھا، ہمارا کسان دن رات محنت کرتا ہے اور پورے ملک کے عوام کے لیے اناج پیدا کرتا ہے، اور اناج وافر مقدار میں ابھی بھی موجود ہے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان پر جو کسان کو توقعات تھیں، امیدیں تھیں، ان پر وہ پانی پھیر دیا ہے، اور جو سمری تھی وہ مسترد کر دی ہے۔ اور سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے، جہاں کھاد کی قیمت کم ہونا تھی، جہاں ڈیزل پر وہ سبسڈی دینی تھی، جہاں پیسٹی سائڈ پر وہ سبسڈی دینی تھی، اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو اہم نقصان وزیر اعظم پاکستان کی کابینہ نے کیا ہے وہ کسان کا نہیں بلکہ پاکستان کا کیا ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا انحصار وہ کپاس کی فصل پر تھا، اور کپاس کے کاشتکاروں کا وہ بڑا ایک مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان اس کی جو سپورٹ پرائس ہے، جس کو ہم امدادی قیمت بھی کہتے ہیں، تاکہ کسان اپنی حوصلہ افزائی کے ساتھ، کسان کو یہ پتہ ہو کہ اگر وہ اپنی پھٹی یا اپنی کاٹن کاشت کر رہا ہے تو اس کو حکومت امدادی قیمت دے رہی ہے، اس کو کم از کم یہ ریٹ ضرور ملے گا۔ جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے سال کی پھٹی ابھی تک بھی کسان کے گھر میں پڑی ہوئی ہے، لیکن اس بار پھر جو امید تھی، جو توقع تھی، جو ایک پیکیج آنا تھا، جو فوڈ سیکورٹی منسٹر سید فخر امام جب سے بنے ہیں، اور یہ ایک امید کی کرن تھی کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک اچھے شخص کو جو خود کاشتکار ہے، جو پھٹی کا کاشتکار ہے، اس کو فوڈ منسٹر بنایا ہے، تو یقیناً اس شعبے کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی۔ لیکن آج جس طرح وفاقی کابینہ نے اس سمری کو مسترد کیا ہے، یقیناً پاکستان کے تمام کسان، تمام کاشتکار، ان کی وہ حوصلہ جو شکنی ہوئی ہے، اس کا اندازہ کوئی کاشتکار ہی لگا سکتا ہے، کوئی کسان کا بیٹا ہی لگا سکتا ہے۔ اگر حکومت اس بارے میں سوچے، جہاں یہ کسان کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر یہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت زراعت پر کھڑی ہے، اور زراعت میں سب سے اہم کپاس ہے، اور کپاس کی آج امدادی قیمت نہ دے کر لاکھوں کسانوں کا دل توڑ دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جس طرح مقصد ہے ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے پاکستان کا کسان روز بروز مایوس ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 10-12 سال سے پچھلی حکومت کی اگر ہم بات کریں تو اس دور میں بھی کسان کا استحصال کیا گیا ہے۔ اگر اب ہم دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان پر جس طرح کسان کو توقعات تھیں، تو یہاں پر بھی کسان کا استحصال ابھی تک جاری ہے۔ کابینہ کی اجلاس میں جو فیصلے ہوئے ہیں، اس میں فخر امام کے علاوہ تمام کابینہ کے جو ممبران تھے وہ اس سمری کے خلاف تھے۔ حالانکہ اگر دیکھیں آپ، پاکستان کے فنکاروں کے لیے ریلیف پیکیج دیا گیا ہے، پاکستان کے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو دیا گیا ہے، پاکستان کی بڑی تمام انڈسٹری کو وہ پیکیج دیا گیا ہے۔ اس طرح تقریباً پاکستان کے جتنے شعبے ہیں، سب کے سب شعبوں کے لیے اس کورونا کے بعد ایک امدادی پیکیجز کا اعلان کیا گیا ہے۔ لیکن جس شعبے کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، جہاں اشد ضرورت تھی، جہاں کورونا آتا یا نہ آتا تب بھی اس شعبے کو ضرورت تھی، لیکن اس شعبے کے لیے آج وزیر اعظم پاکستان کی کابینہ نے سمری مسترد کر دی ہے۔ یقیناً اس چیز کا احساس ایک ٹائم آئے گا جب وزیر اعظم پاکستان کو بھی ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن موجود نہیں ہے جس سے وہ اپنی معیشت بہتر کر سکے۔ میری وزیر اعظم پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ اس سمری پر دوبارہ نظر ثانی کی جائے، کیونکہ لاکھوں کروڑوں جو کسان ہیں، لاکھوں کروڑوں کسان اگر نہ بھی ہوں تو کروڑوں جو لوگ ہیں، پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی وہ براہ راست زراعت سے منسلک ہے، اور زراعت میں سب سے بڑی جو فصل ہے، جو سب سے میجر کراپ ہے ہماری، وہ کپاس ہے۔ تو میرا پاکستان کے وزیر اعظم سے مطالبہ ہے، پاکستان کی کابینہ سے مطالبہ ہے کہ اس سمری کو دوبارہ دیکھا جائے، کیونکہ یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے یقیناً کسان کے لیے آج بلیک ڈے ہے، اور کسان اس کا سوگ منا رہا ہے، کیونکہ کسان نے بڑی تیاری کی ہوئی تھی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج جو دن ہے، یہ جو مئی کا مہینہ چل رہا ہے،
اس مہینے میں کپاس کی بجائی ہونی ہے، کسان کے بجائی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور کسان سوچ رہا تھا کہ یقیناً وزیر اعظم پاکستان امدادی قیمت کا اعلان کریں گے، جس سے وہ پرجوش طریقے سے اپنی کپاس پر خرچہ بھی کریں گے اور محنت بھی کریں گے۔ لیکن جیسے ہی اسمبلی مسترد ہوئی ہے، لاکھوں جو کسان ہیں وہ دل برداشتہ ہوئے ہیں۔ یقیناً کسان اب کپاس کی بجائے دوسری فصلوں کی طرف جائے گا۔ جب دوسری فصلوں کی طرف آپ جائیں گے تو یقیناً آپ کی جو ہے ایکسپورٹ نہیں ہوگی، کیونکہ باقی تو وہی فصلیں ہیں جو آپ یہاں پر اگاتے ہیں اور خود کھا جاتے ہیں۔ کپاس ایک ایسی فصل تھی جس سے آپ زر مبادلہ کماتے ہیں۔ تو میرے خیال میں وزیر اعظم پاکستان کو، ہمارے اعلیٰ حکام کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ کسانوں کا بھی خیال رکھیں، اس ملک کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ کسان خوشحال ہے تو پاکستان خوشحال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ فیصلہ کسانوں کے خلاف نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور کاشتکاروں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کریں تاکہ کپاس کی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ ہو۔ پچھلے سال بھی کپاس کی جو پیداوار ہے اس میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے۔ گزشتہ 4-5 سالوں سے مسلسل جو ہے کپاس کی پیداوار میں کمی ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس فیصلے کے بعد جو آج ہماری کابینہ نے کیا ہے، اس کے بعد یقیناً میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کپاس کی پیداوار میں خطرناک حد تک کمی جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے، جس سے کسان کا نقصان نہیں پاکستان کا نقصان ہوگا۔ پاکستان کی معیشت شدید متاثر ہوگی، کیونکہ پالیسی بنانے والے جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں کاشتکار کم بیٹھے ہیں، صنعت کار تاجر لوگ زیادہ بیٹھے ہیں، اور صنعت کاروں کو تو بڑے بڑے پیکیجز بھی مل جاتے ہیں، لیکن کسان کے پیکیج کی بات آتی ہے تو تمام کابینہ متحد ہو کر کسان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک المیہ ہے۔ اس پر فخر امام صاحب نے بھرپور کوشش کی ہے، لیکن وہ اپنی جتنی انہوں نے کوشش کی ہے، جس طرح انہوں نے پرپوزل بنائی ہے، تو یقیناً وہ بھی دوسرے کسانوں کی طرح بساط ہوں گے، کیونکہ ان کی جو کوشش تھی اور جب سے وہ وزیر خوراک بنے ہیں پاکستان کے، تو اس وقت سے کسان میں ایک امید کی کرن تھی کہ فخر امام صاحب ان کی جنگ لڑیں گے اور ان کو بہت سارا فائدہ پہنچے گا، لیکن فائدے کی بجائے یہ جو مسترد کی گئی ہے اسمبلی، اس سے کسانوں کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔